اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے قربانی کے وسائل اور باعث نجات کے بارے میں۔ احمد بن اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک بھائی محتاج تھا، مگر اس محتاجی کے باوجود وہ ہر سال ایک بکری قربان کر دیا کرتا تھا۔ ایک روز وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ میں نے نماز پڑھی اور کہا، اے معبود حقیقی، میرے بھائی کو میرے خواب میں بھیج تاکہ میں اس کا حال دریافت کروں۔ اس کے بعد میں نے وضو کیا اور سو گیا۔ میری دعا خداوند کے حضور قبول ہوئی اور میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ قیامت برپا ہو گئی ہے، میزان عدل لگا دیا گیا ہے اور لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھا دیے گئے ہیں۔ اچانک میری نظر اپنے بھائی پر پڑی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہ ابلک گھوڑے پر سوار ہے اور اس کے ہمراہ بہت سے گھوڑے ہیں۔ میں نے کہا، اے بھائی، اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے۔ میں نے باسبب دریافت کیا۔ وہ کہنے لگا کہ ایک مرتبہ میں نے ایک بوڑھی سائل کو 1 درہم صدقہ دیا تھا، پس اس صدقہ کی بدولت اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرمائی ہے۔ میں نے سوال کیا، یہ گھوڑے کیسے ہیں؟ کہنے لگا، یہ گھوڑے وہ قربانیاں ہیں جو میں دنیا میں کیا کرتا تھا، اور جس گھوڑے پر میں سوار ہوں یہ میری پہلی قربانی ہے۔ میں نے پوچھا، کہاں کے ارادے ہیں؟ اس نے کہا کہ جنت کو جا رہا ہوں۔ یہ کہا اور پھر میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ پیارے دوستو، ہمارے پیارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہماری نماز ادا کی اور ہمارے لیے قربانی کی پس وہ ہم میں سے ہے، اور جس نے ہماری نماز نہ پڑھی اور ہمارے لیے قربانی نہ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ نیز فرمایا کہ میری امت کے نیک لوگ قربانی کرتے ہیں اور بد لوگ قربانی سے گریز کرتے ہیں، اور فرمایا کہ آگاہ ہو جا کہ قربانی ان چیزوں میں سے ہے جو دنیا اور آخرت کی برائیوں سے نجات دیتی ہے۔ تو اسی طرح قربانی خداوند کی اطاعت کا مظہر ہے۔ قربانی کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اس قدر اجر عطا فرماتے ہیں جو عقل انسانی سے باہر ہے۔ فہم و ادراک اس کی ہوا کو بھی نہیں پا سکتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خالص نیت سے راہ خدا میں جانور قربان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس قدر اجر دیتے ہیں جس کا علم باری تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں۔ البتہ قربانی کا ادنیٰ ترین ثواب یہ ہے، قربانی کے جانور کے خون زمین پر گرنے والے قطرے کے ثواب یہ ہے کہ قربانی کرنے والے کو 70 درجے دیے جاتے ہیں۔ دوسرے قطرے کے بدلے 70 نیکیاں پاتا ہے اور تیسرے قطرے کے بدلے اس کے 70 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور چوتھے قطرے کے بدلے ثواب یہ ہے کہ وہ ہوا جو اللہ اکبر کہتے وقت قربانی کرنے والے کے منہ سے نکلتی ہے، وہ ہوا اللہ کے نزدیک خوشبوئے مشک سے زیادہ خوشبودار ہوتی ہے۔ 5ویں قطرے پر اس کے جسم اور زبان کو گناہوں سے یوں پاک کر دیا جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ 6 قطرے پر اس کے لیے بہشت میں ایک شہر امتیاز کیا جاتا ہے۔ 7ویں قطرے پر روز محشر سرداری کے لیے چن لیا جاتا ہے۔ یہ سرداری مخلوقات کی سرداری ہوگی۔ 8ویں قطرے پر اس کو اس کے والدین، اس کے اہل خانہ کو بخش دیا جاتا ہے، اور 9ویں قطرے پر اس کے اور دوزخ کے درمیان 500 سال کی مسافت کے برابر ایک خندق قائل کر دی جاتی ہے، اور 10ویں قطرے کے بدلے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ 11ویں قطرے کے بدلے اس کی نمازیں اور نیک دعائیں قبول ہوں گی، اور 12ویں قطرے پر اس کے لیے آتش دوزخ سے رہائی لکھ دی جاتی ہے، اور 13ویں قطرے کے بدلے اس کو 70,000 حوریں دی جائیں گی،
اور 14ویں قطرے پر اس کے نامہ اعمال میں 70 رسولوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ 15ویں قطرے پر مرض الموت اسرائیل علیہ السلام اس کو رحمت و بخشش کی نوعیت مسرت سناتے ہیں۔ 16ویں قطرے پر اس کی موت کی سختی کم کر دی جاتی ہے۔ 17ویں قطرے پر اس کو توق و زنجیر سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ 18ویں قطرے پر 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ 19ویں قطرے پر اس کو روز محشر ایک براق دیا جائے گا جس پر سوار ہو کر وہ پل صراط سے بجلی کی طرح گزر کر جنت میں داخل ہوگا۔ 20ویں قطرے پر روز محشر حساب و کتاب اس پر رحمت الہی کا نزول ہوگا۔ 21ویں قطرے پر اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ 22ویں قطرے پر اس کو اللہ تعالی روز محشر اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس روز عرش الہی کے علاوہ کسی کا بھی سایہ نہ ہوگا۔ غرض کہ یہ ہر قطرے پر ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے جس کا بے شمار اللہ تعالی کے سوا کسی کو بھی معلوم نہیں۔ پھر جب ذبح سے فارغ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نگاہوں کے سامنے ایک جگمگاتا ہوا نور پیش کرتا ہے۔ جب بھنے ہوئے گوشت کی بوٹی کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو روشن فرماتا ہے اور اسے اس قدر فراخ کرتا ہے جس قدر 70 برس کی راہ ہوتی ہے، اور جب محتاجوں کو دینے کے لیے گوشت لے جاتا ہے تو اس کو پہلا قدم اٹھانے پر سفر حج کا ثواب دیتے ہیں، دوسرے قدم پر اس کی عمر اور رزق میں برکت ہوتی ہے، تیسرے قدم پر اس کے نامہ اعمال میں کوہ ابو قبیس کے برابر ثواب لکھ دیا جاتا ہے، چوتھے قدم پر اس کی آنکھوں میں حضرت عثمان کی مانند حیا پیدا ہوتی ہے، پانچویں قدم پر اس کا قلب نرم ہوتا ہے، چھٹے قدم پر اللہ تعالیٰ اس کو فرزند صالحہ عطا فرمائیں گے جو قیامت میں اس کا شفیع ہوگا، ساتویں قدم پر اس کی قبر آسمان کی چوڑائی کے برابر فراخ کر دی جائے گی، اور اس طرح ہر قدم پر ثواب بڑھتا جائے گا اور اس قدر بڑھے گا کہ جس کا علم سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو بھی نہیں۔ پھر جب وہ اپنے بال بچوں کے ساتھ بیٹھ کر قربانی کا گوشت کھاتا ہے تو پہلے لقمہ پر اس کو 70 نبیوں کا ثواب ملتا ہے، دوسرے لقمہ پر 70 حج کا ثواب ملتا ہے، تیسرے لقمہ پر 70 نمازیوں کا اور چوتھے لقمہ پر راہ خدا میں 70 گھوڑے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، پانچویں لقمے پر اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کامل نصیب فرمائیں گے، چھٹا لقمے پر اس کی قبر میں ایک کھڑکی کھول دی جائے گی جو قیامت تک روشنی کا باعث ہوگی، ساتویں لقمہ پر اس کی قبر میں 70 زوان سے جنت کی ہوائیں اور خوشبو آئیں گی، جو شخص قربانی کے گوشت میں سے کسی کو گوشت کھلائے گا تو 70 شہیدیوں کا ثواب پائے گا، اور باوقت مرگ فرشتہ اس کو بشارت سنانے آئے گا کہ اے شخص، اللہ تعالیٰ نے تجھ کو عذاب سے بالکل آزاد کر دیا ہے۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو اس کو ضرور لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔